اس سے آگے جو آیات ہے اس میں اللہ کریم نے فرمایا ہے، مفہوم یہ ہے آیت کا، تفسیری مفہوم، کہ رب جب کسی پر کوئی چیز حرام کرے گا تو تب کوئی چیز حرام ہوگی۔ اگر اپنی مرضی سے کوئی شخص کسی چیز کو استعمال نہیں کرتا تو اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ چیز حرام ہو گئی۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے، اپنی طبیعت کے لحاظ سے استعمال نہیں کرتے تھے، تو بنی اسرائیل والوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں پرانی امتوں میں یہ نہیں تھا تو حضور علیہ السلام کی قوم یہ کیوں استعمال کرتی ہے؟ تو اللہ کریم نے سورہ آل عمران میں اور 4 پارے میں وضاحت کر دی کہ کوئی اگر اپنی مرضی سے کوئی چیز استعمال نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس سے آگے بڑھ کے پھر اللہ تبارک و تعالی نے مکہ مکرمہ کی فضیلت بیان کی اور فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فرمایا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں اور ہے بڑی برکت والا، اور وہ ہے اللہ کا گھر، اور لیکن ساری کائنات کو ہدایت وہ گھر عطا کرتا ہے۔ گویا جو اس کے رستے پہ چل پڑتا ہے وہ ہدایت کے رستے پہ چل پڑتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آگے جا کر کے اہل کتاب کی کچھ ایسی چیزوں کا ذکر فرمایا جن چیزوں کو انہوں نے بلا وجہ اپنے اوپر طاری کر لیا تھا۔ یہاں اہل کتاب سے مراد یہودی بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں۔ پہلے سے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو یہ حکم دیا ہے کہ کلمہ پڑھا ہے تو اب مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا، اور اللہ سے ڈرنا تو اتنا ڈرنا کہ جتنا ڈرنے کا حق ہے، اور آخری دم تک تم نے مسلمان رہنا ہے۔ اور پھر اسی رکوع میں اللہ کریم نے حکم دیا کہ تم اللہ کی مضبوط رسی کو پکڑ لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی مضبوط رسی کو پکڑ لو اور جماعتوں میں تقسیم نہ ہو جانا، الگ الگ گروہ نہ بنانا۔ اس لیے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ امت کا جو سب سے بڑا گروہ ہونا اس کی پیروی کرو۔ اس کا نام کتب احادیث میں سواد اعظم آیا ہے کہ جو بڑی جماعت ہو نا مسلمانوں کی، اس کی اب پتہ کیا مصیبت ہے، جو آدمی تھوڑا سا سٹائل ذرا ہٹ کے ہوتا ہے نا اس کے پیچھے لوگ چلنے لگ جاتے ہیں۔ جو ذرا انوکھی بات کرتا ہے نا کہتے ہیں یہ تو سارے لوگ ہی کر رہے ہیں، جو تھوڑی ہٹ کے بات کرتا ہے نا کہتا ہے پچھلے سارے ہی غلط تھے، میں واحد بندہ ہوں جو ٹھیک آیا ہوں، لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ مسلمانوں کی وہ جماعت جو عرصہ دراز سے آ رہی ہے، آپ دیکھ لیں داتا صاحب کو کتنے سال ہو گئے اور اسلام کو کتنے سال ہو گئے، داتا صاحب کے بھی پیر ہیں، ان کے بھی آگے پیر ہیں، اور ان کے مرشد حضرت جنید بغدادی ہیں۔ پھر بات کہاں تک آگے جاتی ہے؟ تو آپ یہ غور فرمائیں کہ اس رسی کو تھامیں جس پر شروع سے لے کر مسلمانوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے۔